أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. آج کا ٹاپک ہے شعبان کی حقیقت. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یعنی رجب کو نسبت اللہ سے ہے. رجب اللہ کا مہینہ کیسا بنا؟ اللہ کا منشا تھا کہ اللہ کو پہچانا جائے. رجب میں اللہ کا منشا پورا ہوا. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کو دیکھ کر ایسی تعریف کرے جیسی تعریف کرنے کا حق ہے. سارے تمام انبیاء علیہ السلام بھی تعریف کرے، جان کر سن کر تعریف کرے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر تعریف کرے. جیسی تعریف کرنے کا حق ہے ویسی تعریف کرے. تو رجب اللہ کا مہینہ ہے. اب شعبان کو نسبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منشا ہے؟ میری امت زیادہ سے زیادہ جنت میں داخل ہو، میری امت زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو، میری امت زیادہ سے زیادہ بخشی جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ مہینہ ایسا ہے. اب یہ جو رات ہے 15ویں شعبان کی رات، اس میں 1 سال کا بجٹ طے ہوتا ہے. فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، کون ڈگری پاس کرے گا، کون فیل ہوگا. یہ ساری باتیں لکھی جاتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ کیا لکھے جائے گا. تو یہ مانگنے والی رات ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ کون بخشش مانگنے والا ہے، بخشش مانگ، میں تجھے بخش دوں گا. کون رزق مانگنے والا ہے، رزق مانگ، میں تجھے رزق عطا کروں گا. کون پریشان ہے، پریشانی تو رکھے میرے سامنے، اس کے پریشانی کو دور کر دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو یعنی ہمیں اچھے اعمال کرنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے. رمضان کے بعد زیادہ روزے جو رکھتے وہ شعبان میں رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اور اکثر لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں. یعنی اس کو لائٹ لے لیتے، ایزی لے لیتے، اور
یہ مہینہ میں بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال جب اللہ کے پاس جائے تو میں روزے سے رہوں۔ یہ آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں ہیں۔ آپ باہر نکلے، ڈھونڈتے ہوئے جنت البقیع پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو خلق کے بکریوں کی بالوں کے برابر امت کو دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ بنو خلق کا جو قبیلہ تھا ان کے پاس بہت بکریاں تھے، بکریاں کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اگر بکریاں کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اس کے بال بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے اتنا اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات دیتے۔ تو یہ مانگنے والی رات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو نگاہ کرم سے دیکھتا ہے۔ وہ ہر کسی کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور منافق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کر رہے۔ صحابہ موجود تھے، ایک میت تھے، ان کی تدفین ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی، آپ وہ چھڑی سے زمین کو کھرود رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے ہر شخص کے بارے میں لکھ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کون دوزخی ہے، کون جنتی ہے، کون سعادت مند ہے، کون بدبخت ہے۔ تو ایک صحابی عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو سعادت مند ہوگا اس کے لیے سعادت کے کام آسان کر دیے جائیں گے، جو بدبخت ہوگا اس کے لیے بدبختی کے کام آسان ہو جائیں گے۔ سعادت مند کون ہے؟ جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے، وہ سعادت مند ہے۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ سعادت مند ہے۔ جو خیر کے کام میں آگے بڑھتا ہے وہ سعادت مند ہے۔ خیر کا کام کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے۔ تو خیر کا کام کے لیے کوشش کرنا ہے، تو خیر کے کام کے لیے کوشش کرتے جو کوشش کرتے وہ سعادت مند ہیں۔ جو لوگوں کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا وہ بدبخت ہے۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا وہ بدبخت ہے۔ جو خیر کے کام کے لیے آگے نہیں بڑھتا وہ بدبخت ہے، اور جو دعا نہیں کرتا وہ بھی بدبخت ہے۔ تو یعنی ہمیں دعا کرنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے میں یعنی یہ شعبان کے مہینے میں آپ دعا فرماتے، اے اللہ یہ جسم اور یہ خیال تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دل تجھ پہ ایمان لایا ہے، اے اللہ مجھے وہ دل عطا فرما جو شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو اور بدبخت نہ ہو۔ یہ آپ دعا فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے اس کے لیے پوری کوشش کرو، اور اللہ سے مدد چاہو، تھک کر نہ بیٹھو۔ جو ہمیں فائدہ پہنچانے کی جو چیز ہے اس کے لیے پوری کوشش کرو، کوشش کرنے کا حکم دیے ہمیں، تھک کر نہ بیٹھو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتی، یعنی تھک کر نہ بیٹھو یہ نہیں کہنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اور جو چیز سے تمہیں نقصان پہنچے، یعنی اگر کوئی نقصان ہو گیا تو ایسا ہرگز نہ کہنا اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر نہیں لانا ہے، اگر ایسا کر لیتی تو ایسا ہو جاتا، یہ کہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے۔ تو کیا کہنے کا حکم دیے؟ البتہ یوں کہو کہ اللہ کی تقدیر ہے، اور جو اللہ نے چاہا وہ کر دیا۔ تقدیر کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز، یعنی اندازہ۔ جو اندازہ ہے وہ کسی کے لیے کچھ اور ہے، کسی کے لیے کچھ اور ہے، اللہ کا اندازہ ہے۔ تقدیر جو ہے اللہ کا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ جو تمہاری تقدیر لکھے وہ تمہارا دوست ہے، اور جو اللہ کے فیصلے تقدیر پہ راضی رہے وہ سعادت مند ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا وہ بدبخت ہے۔ اور تقدیر بدل سکتی ہے، کیسے؟ دعا کرنے سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے پریشانی کے وقت پہ اس کی دعا جلدی قبول ہو تو اسے چاہیے کہ راحت کے وقت پہ خوب دعائیں کرے، راحت کے وقت پہ خوب دعا کرے۔ اور 3 لوگ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک تو بابا کی دعا، والد کی دعا اولاد کے حق میں، دوسرا مسافر کی دعا، تیسرا مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دعا اس یقین سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، نا امید نہ ہو، امید سے دعا کرنا ہے۔ اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا کرے، کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا کرے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرما لے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم برحمتک یا رحم رحیم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو شب بارات مبارک ہو۔